جیسا میں واپس گیا تو وہ تو انتظار میں تھی، اور پھر میں ملنے گیا، وہ بڑی خوش ہوئی اور کچھ لڑکی کو دینے کے لیے کوئی کپڑا، کوئی دوپٹے، کوئی یہ چیزیں بھی میں ساتھ لے کر گیا۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور بات پکی ہو گئی، بات پکی ہو گئی۔ تو ابھی جہاں وہ گیٹ کے اندر 8-10 گھروں میں جو لوگ رہتے تھے وہ سارے ہی کرائے پہ رہتے تھے، یہ ایک آدمی کا پراپرٹی تھی یہ سارے، اور آدمی بھی بہت نیک اور اچھا آدمی تھا، خیر الرحمن نام تھا اس کا۔ اور پھر میرا بھی ملاقات ہو گیا تو میرا بھی دوست جیسا بن گیا، اور وہ بھی اس بات سے میں نے آگاہ کر دیا تو اس نے بولا بہت اچھی بات ہے، اور بتایا اس نے کہ یہ تو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ تو جب تک اس کی ملازمت ہے یہاں اور ٹائم پورا ہو جائیں گے تو یہ چلے جائیں گے واپس ضلع ہزارہ۔ تو یہ ایبٹ ہمارے ایبٹ کے بالکل قریب شیروان جو تحصیل ہے شیروان، تو یہ شیروان کے ساتھ چاروں طرف تو پھر بہت پہاڑوں میں اور پلین جگہوں میں بڑے بڑے مکانے ہیں، اور بڑا خوشنما ماحول ہے، بہت اچھا۔ تو یہ یہاں کے رہنے والے، بات پکی ہو گئی، اور پھر وہ خیر الرحمن جو ان کا مکانوں کا مالک تھا، وہ اور یہ میرا دوست، تو میرا سسر جو بن گیا پھر وہ، تو ہم سیدو شریف آ گئے منگورا سے۔ اب سیدو شریف جب آ گئے تو وہاں والی عہد کا زمانہ تھا، پاکستان نہیں تھا اس وقت، وہاں ایک دفتر تھا، تو دفتر میں جب ہم گئے تو وہاں 3 قاضی بیٹھے ہوئے ہیں بالکل اسلامی طریقے سے۔ تو انہیں بولا کہ ہم ایک نکاح پڑھانے آئے ہیں آپ سے، تو انہوں نے بولا بے شک ہمارا تو یہ ڈیوٹی ہے، آئیے۔ تو یہ 2 میرے طرف سے گواہ ہو گئے، اور قاضی صاحبانوں نے ہماری نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد ہم واپس آ گئے منگورا، اور ابھی ٹائم اتنا نہیں تھا کہ ہم وہاں سے واپس آ جائے، تو رات آئی۔ ابھی رات تو میں نے اپنے دوست کے ساتھ دکان میں گزاری، اور دوسرے دن پھر میرے سسر نے بولا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، میں نے استعفیٰ دے دیا، اب ہم اپنے بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ تو پھر میں نے بولا تو چلو پھر میرے ساتھ چلو، کہ نہیں ہم تیرے ساتھ تیرے گھر تیرے گاؤں نہیں جائیں گے، میرے دوست ہے مردان میں، ہم وہاں ٹھہریں گے۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ تو وہاں سے ہم جب آ گئے مردان، تو انہی کے دوست کے گھر ہم ٹھہرے، اور میں نے دوست کو ساتھ لے کر منگورا سے آیا، اور میں نے اس کو بولا کہ ہم تو رات یہاں گزاریں گے، تم جاؤ، اور میری ماں کو اور میرے جتنے بھی مامے ہیں اور میرے ماں کے چچیرے بھائی ہیں، بہت بڑی فیملی ہے ہماری الحمدللہ، بہت بڑی فیملی ہے، تو ان کو بتا دینا کہ دلہن آج رات تیار ہو گئی ہوگی، اور کل اس کو دلہن کی شکل میں لانا ہے۔ خیر جب صبح ہو گئی، تیار ہو گئی، اور اب تو بیوی میری بن گئی کیونکہ نکاح تو ہو چکا۔
تو ماں نے اور وہاں کے گھر میں جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے اس کو دلہن بنا کے، اور میں نے ٹیکسی کیا، گاڑی کیا، اور وہاں سے ہم بیٹھ کے چلے آئے، اور ایک چھوٹا جو دوسرے نمبر کا میرا سالہ تھا وہ اس کو بھی میں ساتھ لے کر آیا. اور جیسا ہم گاؤں کے قریب آ گئے تو میرے دوست نے تو سارے لوگوں کو بتایا تھا، ابھی ہمارے گاؤں کے جتنی بھی لوگ تھے وہ استقبال کے لیے ہمارے جس راستے پہ ہمیں گاڑی لے کے جانا ہے وہاں بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہے. اور سب نے پھول پھینک کے، کسی نے کیا 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 ایسا کرتے کرتے آہستہ 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 گاؤں کی گلیوں میں گاڑی چلتی چلتی گھر تک پہنچ گئے. اور پھر عورتوں کا تو پھر اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، تو وہ دلہن کے دیکھنے سے وہ سارے بڑی خوشی اور کوئی عجیب لگا مجھے، کیونکہ پہلی شادی تو میری ایسی نہیں ہوئی تھی. تو یہ جب اتنا خوشی کا ماحول تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. تو اپنا دلہن کو گاڑی سے اتار کے اور 2-4 عورتوں نے اس نے پکڑ کے ہاتھوں سے اندر کمرے میں لے گئی. بس اس کے بعد گھر تو الحمدللہ اپنا تھا، اور کافی بڑا گھر تھا ہمارا، 1 کنال کا. اس میں 4 کمرے بھی تھے. تو بہت سارے میرے ماں کے اور میرے چچیرے اور یہ سارے بہت سارے عورتیں آئی تھی. تو وہ پورا رات بڑی خوشی، اور کیا بتاؤں میں کہ وہ جو خوشی انہوں نے ظاہر کی کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ عبدالرؤف نے ایسی ایک چاند کا ٹکڑا سوات سے لے کر آئے. تو بس اس کے بعد ہمارا گھر بس گیا، اور میں وہی اپنا کام شام پہ لگا رہا. اور یہ جو میرا بھائی تھا، چچیرا بھائی، یہ بھی میٹرک پاس تھا، تو یہ تو جہازوں میں بھرتی ہو گیا تھا. پھر وہ تو میں نے بات کی ہے، تو اس نے پھر مجھے کہا کہ بھائی چلو میرے ساتھ کراچی. اور کراچی میں شاید میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بھرتی کر دوں. تو یہ ایسی ایک کہانی ہے کہ میری زندگی کی، کہ سٹیپ بائی سٹیپ مجھے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بہت گہرائیوں تک جاتا ہوں کہ اللہ تیرے ہر کام میں بہت بڑا حکمت ہے، بہت حکمت ہے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو میں نے مانگا ہے اللہ سے، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو
اور جو مانگا ہے میں نے اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے میرے اللہ نے۔ اور یہی دعا گو ہوں کہ جو بھی حاجت مند ہے، حاجت مند تو سارے انسان ہیں، ایسا انسان کوئی نہیں ہوئے گا جو حاجت روا کے سامنے وہ سربسجود ہونا چاہیے، سربسجود ہونا چاہیے، مانگنا اس سے چاہیے، اور اگر دل سے اور خاص یقین سے کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور مانگے تو اللہ تعالیٰ دینے پہ ٹائم نہیں لگاتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو عزت والی زندگی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی۔ بے شک میں ایک بہت غریب گھرانے میں، غریب فیملی میں پیدا ہوا تھا، لیکن یہ نظام تو اللہ ہی چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مرضی ہے، میں کسی کو تخت سے پھینک کے نیچے زمین پہ پھینکتا ہوں، اور جب میرا مرضی آئی کسی کو زمین سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، ہم بندی بھی اللہ کے ہیں، اور جیسا اللہ چاہے وہ مالک ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات، سارے مخلوق میں انسان کو یہ لقب ملے کہ اشرف المخلوقات۔ تو میں یہ بات اس لیے اپنے ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میری، یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کے کرنے لگا ہوں۔ ہر بندہ سمجھتا ہے، آج کل کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اچھی بات منہ سے نکالے اور دوسرا آدمی سنے اور اس کو اچھا لگے تو شاید اس کے دل میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ یہ سچی بات ہے، اور یہ ماننا چاہیے، بلکہ ایسا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو میری بھائیوں، میری بہنوں، میرے نواسوں نواسیوں، میرے پوتے پوتیوں، یہ سب کے لیے یہ عبرت والی بات ہے، اور اس کے اوپر میں نے سرچ کیا ہے کہ شاید میری بات سن کے کسی کو برا تو نہیں لگے گا، کیونکہ میں اپنی زندگی کی داستان سنا رہا ہوں، اور وہ بھی سچی داستان۔ تو اگر میرے منہ سے غلطی سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جس کو برا لگے، یا بڑوں کو چھوٹوں کو، تو میں معذرت خواہ ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں ایسا فضولیات یا غلط بات منہ سے نکالوں جو میرے بزرگوں کو، میرے عمر کو، سب کو، کسی کو میری مائیں بہنیں سنتی ہوئے گی تو اس کو برا لگے۔ اللہ نہ کرے کہ میں ایسا بات منہ سے نکالوں۔ اللہ مجھے توفیق دے دے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی، اللہ کو منظور ہوا تو۔ شکریہ۔